السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا بڑا شکر، ایک نیا دن، بلکہ 2 دن شاید میرے ناغے بھی ہو گئے۔ میں کچھ مصروف تھی، کچھ ایسا تھا کہ مجھے لگا ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں نا پراپر بیٹھ کے تو ویڈیو بنا سکتی۔ سوچ رہی تھی کہ 1 یا 2 ناغے ہو گئے، میرا خیال ہے تو، لیکن 2 دنوں میں جتنا دیکھا اس میں دیکھا کہ ایک لیک ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایم بی ایز ہیں، کمپیوٹرز کے ہائی اس میں ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے تعلیم اور دوسری چیز ہوتی ہے تربیت۔ تو تعلیم آپ کو شاید تھوڑا بہت رزق دے سکتی ہے، کوئی پوزیشن دے سکتی ہے، لیکن تربیت جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور تربیت میں جو چیز میں نے دیکھی نا لیک کرتی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو بہت ایک اچھا آدمی بنانے کے لیے، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، اللہ کی نظر میں بھی اور بندوں کی نظر میں بھی، وہ ہے آنیسٹی۔ آنیسٹی بہت، جسے ہم دیانت داری بھی کہتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو شروع ہوتی ہے وہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، تب سے ہمیں بتانا چاہیے کہ بیٹا دیکھو کچھ بھی ہو، آپ نے آنیسٹی سے ان کو مطلب سمجھانا چاہیے کہ جو چیز صحیح ہے بس آپ نے وہ کرنی ہے، جو چیز آپ کو ٹھیک لگتی ہے۔ اب آپ کو وہ فالو نہ کریں کہ آپ جھوٹ فون پہ بول رہے ہوں کہ میں تو یہاں ہوں، آپ رستے میں ہوں، ہاں جی بس میں تو اس جگہ بیٹھا ہوں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں سر میں تو آفس میں ہوں، میں تو اس جگہ پہ ہوں، ہوتے وہ رستے میں، کیونکہ موبائل ہے آج کل، ٹھیک ہے؟ تو بچے آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، آپ دکاندار سے چیٹ کر رہے ہیں، بچے آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے خود بھی بہت ایماندار بننا ہے، جہاں تک میں سمجھتی ہوں جیسے شروع ہوتا ہے پیرامیٹر نا بچوں کو، آپ نے پھر ان کو، وہ اسکول میں جاتے ہیں، ان کو بائی ہک اور بائی کروک نہ سکھائیں۔ اگر وہ کوئی غلط کام کر آتے ہیں نا، ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بتائیں، بے شک ان کو ایکیوٹ ریئیکشنز نہ دیں کہ وہ ڈر کے مارے آپ کو کچھ بتائیں نا، لیکن ان کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا کسی کی پینسل اٹھانی، کسی کی کاپی اٹھانی، کسی کو تھپڑ مارنا، کیونکہ یہ بھی آنیسٹی ہے، دیانتداری ہے کہ آپ نے اچھا رہنا ہے، اللہ میاں آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ میاں نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نے کسی کو دکھ تکلیف نہیں پہنچانی، تو جو اللہ میاں نے آپ کو پیغام دیا ہے اس کو آپ کو کوئی امی یا ساتھ ہوں نہ ہوں، ابو ساتھ ہوں نہ ہوں، کوئی نہ ہو، اللہ میاں تو ہے، یہ چیز اس کے اندر جو بلٹ ان ہوگی نا بچپن سے، وہ اس کے موت تک جائے گی، اور وہ کبھی بھی برائی کرے گا وہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آنیسٹی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے بچے ایف ایس سی میں جاتے ہیں، میں بات شارٹ کروں گی کیونکہ سارے یہی ہیں، تو ایف ایس سی میں جاتے ہیں، ان کو ہمارے ٹیچر ہی ایک سمارٹ سلیبس سکھا رہے ہوتے ہیں۔ سمارٹ سلیبس کیا ہوتا ہے؟ سلیبس کو آپ ویسے ٹو دا پوائنٹ بنائیں، آپ ان سب سلیبس کو، جتنے لوگ تعلیم کے ان کے ہیں جو بھی کنسرنڈ ہیں، اس کو ویسے ہی بنائیں کہ آئی مین آپ کو سمارٹ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ آپ بچوں کو 2 نمبری سکھا رہے ہوتے ہیں، یہ پڑھ لو، یہ شارٹ کوسچنز ہیں، یہ بچے اتنے کنفیوز ہوتے ہیں، وہ ایم ڈی کیٹ دیتے ہیں، وہ اس میں وہ اتنا ایلیبوریٹ ہوتا ہے، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی بچوں کو۔ پھر آپ کہتے ہیں اچھا اب وہ بچے دیکھ رہے ہیں، ماں باپ داخلہ کرا رہے ہیں، کسی طرح ہو جائے، یہاں ہو جائے، وہاں ہو جائے، پھر 2 نمبریاں۔ اب وہ جو بچہ بڑا ہوتا ہے، میڈیکل کالج میں جاتا ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی میں جاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے نا اس نے اگر سیکھا ہوا نا کہ نہیں میں نے آنیسٹی بہت بڑی چیز ہے، تو وہ کسی طرح حاضریاں پوری کرتا ہے، کبھی کسی کی خوشامد کرتا ہے، مطلب اس کا رستہ غلط شروع ہو جاتا ہے، اور وہی چیز وہ ساری عمر کرتا ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک میں نے یہ کام کرنا ہے، جو کہ بہت ہی غلط اپروچ ہے۔ اور تو اس کو لائف میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوگی اگر اس کو ایک آنیسٹ پیرنٹس مل جائیں جو اس کی ایک آنیسٹی سے کریں۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں بہت سے ماں باپ ہیں یا بہت سے بڑے بہن بھائی بھی پیرنٹس کی طرح ہوتے ہیں، تو اب بچوں نے جوس پیا، ٹافیاں کھائیں کہیں سے، تو کبھی نہیں کہتے بیٹا یہ کوڑا جو ہے، یہ جو بھی گاربیج آپ کا خالی ہے آپ ایک لفافے میں ڈال لیں، گھر جا کے پھینک دیں گے، اگر رستے میں بن نہیں بھی ہے باہر پھینک دو۔ تو
یہ بھی ڈس آنیسٹی ہے، یہ تو دیکھو دیانتداری نہیں ہے نا، آپ اپنے جگہوں کو صاف نہیں رکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو پیغام دیا کہ صفائی رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دیانتداری اتنا، میں کہ سوچتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال، حالانکہ اللہ میاں کو پتہ تھا، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے سے تھے تب سے پیشن گوئی ہو گئی تھی نبی بنیں گے، لیکن اللہ میں نے 40 سال کی ان عمر میں ان پہ نبوت نازل کی۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ ان کو صادق اور امین لوگوں کے سامنے ایک ریپوٹیشن کرنی تھی کہ وہ جو بات کریں تو وہ ٹھیک ہو، ان کو ڈینائی نہ کرے۔ اس کے باوجود ان کو میسو ڈینائل ملا، لیکن دیکھیں اتنی اپنی ریپوٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ اگر مجھے کوئی کہنا کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا، میں کہوں نہیں جی وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا، بیکاز شی اور ہی از سو مچ آن دا رائٹ پاتھ وے، یہ دس از دا ریپوٹیشن۔ اور یہی چیز آپ کے پیچھے کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ فلاں بندہ یہ کرے گا، کہ نہیں، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں کبھی اپنی کوئی حاضری لگائی ہو، کہ میں نے اگر کلاس چھوڑی ہے تو میں نے کلاس چھوڑی ہے، بس ٹھیک ہے، وہ میرے رب کو پتہ ہے میں کیوں غلط حاضری لگاؤں، کہ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، الٹیمیٹلی میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ دیکھیں جو آج کل جو دیانتدار ہے نا، اس کو سمجھتے ہیں یہ ڈفر ہے، اس کی عقل ٹھیک نہیں ہے، یہ سمارٹ نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو ادر وے راؤنڈ اسے سمجھتے ہیں یہ بہت سمارٹ ہے، سکسیسفل ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کی نا 50-60 سال کی زندگی ہے، پھر ایک ٹائم سب کا زوال کا آتا ہے، آپ کے پاس نہ وسیع رہتی ہیں نہ اختیارات رہتے ہیں، پھر کبھی آپ سوچتے ہیں، پھر کبھی روتے ہیں، یار کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم جہاں جہاں آج جو سن رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کم لوگ ہی سنتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ذرا یہ والی باتیں تھوڑی سی کڑوی بھی لگتی ہیں، بھاری بھی ہوتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو ہر چیز میں نا گلیمر چاہیے، انجوائمنٹ چاہیے، تو لوگ ذرا یہ والی باتیں جو تربیت کی ہیں، یہ اس کی بات ہے، میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہر چیز میں آپ کو جو لگ رہا ہے غلط چیز ہے، وہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، آپ نے نہیں کرنی۔ آپ نے جو کام کیا ہے، جسے میں اپنے ڈاکٹرز کو کہتی ہوں بی پی نہیں لیا، مت جھوٹی ریڈنگ لکھیں، نہیں لیا، کیونکہ آپ بندوں کو تو دھوکہ دے بھی دیں گے شاید 1-2 دن کے لیے، پھر آپ کی ریپوٹیشن نکل آتی ہے، لیکن آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ آپ نے ایونچولی قبر میں جانا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ یہ روح ہماری امانت ہے ہمارے جسم میں، یہ روح اللہ کے پاس جانی ہے، اور اس روح کو پاک صاف رکھیں۔ بس آج کا تو یہی پیغام ہے کہ اگر آپ جس سٹیج پہ بھی ہیں، آپ کی نہیں بھی تربیت ہوئی بھی، آپ بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا غلط ہے کیا نہیں ہے، شارٹ کٹس نہ لیں، غلط کام نہ کریں، ڈس آنیسٹی نہ کریں، اور کسی کو دیکھیں، کسی کی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کسی کی لیگ پولنگ کر رہی ہوں، کسی کی شکایت لگا رہی ہوں، دس از دا ڈس آنیسٹی، وٹ دا مورلز ہیز بین میں ٹاٹ ٹو می، اور وٹ آئی شوڈ فالو، جو مجھے کرنے چاہیے۔ میں کسی کے کاغذ چھپا لوں، کسی کا وہ کر لوں، اچھا اگر کہیں کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے تو مجھے بتانا چاہیے کہ یار میں یہ کرنے جا رہی ہوں، تم لوگوں نے کرنی ہے، یہ بھی بہت آنیسٹی ہے۔ آپ چھپ کے لوگ نا نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں دکھانے، چھپ کے ورک شاپس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے نہیں اس کو بتانا، چھپ کے پیپرز لکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا، یقین کریں، میں نے تجربہ اس بات، اتنے ورک شاپس کے کیا ہوتے ہیں وہ سرٹیفکیٹس، اور ایونچولی وٹ آئی کنکلوڈڈ، میرے ریٹائرمنٹ کو 4 سال رہ گئے، تو میں نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اب میں پیچھے مڑ کے دیکھوں، دوز مومنٹس ریئلی میرا ایک خزانہ ہے، جس میں مجھے لگتا ہے جس کے بعد میں نے کسی کو کچھ کیا اور اس نے اسمائل دی ہو، کسی کو میں نے تسلی دی اور اس نے مجھے کہا جزاک اللہ، یا میں نے کہا نہیں اللہ میاں تو میرے ساتھ ہے، تو میرا کیئر ٹیکر ہے، میں نے دنیا میں شارٹ کٹس نہیں لینے، مجھے بہت شارٹ کٹس بتائے گئے، ظاہر کام ہوتے ہیں انسان کے، آفس کے کام ہوتے ہیں، شارٹ کٹ نہیں لینا، اللہ میاں تو میرا مالک ہے، تو نے کن کہنا اور فیکن ہو جانا، میں نے تیرا رستہ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے نا؟
تو بس آگے اللہ تعالیٰ خیریت میں سب کو رکھے. لیکن اگر یہ چیز کوئی ایک بندہ بھی اڈاپٹ کر لیتا ہے تو میں سمجھوں گی آج میری مووی یا ویڈیو بنانے کا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں مجھے میں نے نا یہ تو حق ادا کیا کہ جو چیز بری ہے میں نے کہہ دی, چاہے وہ لوگ کہیں گے بھی کہ ڈاکٹر نبیلہ ایسی ہیں, لیکن آنیسٹی کسی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے. اور آنیسٹی میں بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں آپ کے تعلقات گھر والوں کے ساتھ آپ نے 2 نمبری نہیں کرنی, آپ کے تعلقات ورک پلیس پہ آپ نے 2 نمبری نہیں کرنی, آپ کے تعلقات آپ کے جو جن کو آپ ڈیل کر رہے ہیں, جیسے آپ انجینئر ہیں, آپ کمپیوٹر پہ ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. اس سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور بندے بھی راضی ہوتے ہیں. اللہ میاں آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ میاں آپ سب کو اپنے جمعے کا دن ہے, میں آپ کو کہتی ہوں جمعے کا دن تو مجھے جب وہ شروع ہوتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جتنا وقت ہے بس درود شریف پڑھتے رہیں نماز تک, اور نماز سے پہلے سورۃ کہف ضرور پڑھنی ہے, کیونکہ ہم نے دجال کو دیکھنا نہیں دیکھنا, لیکن دجال کا فتنہ ہمیں قبر میں بھی دکھایا جائے گا. اور جب سے مجھے یہ بات کنفرم ہوئی ہے تب سے میں ضرور سورۃ کہف, چاہے کسی بھی وجہ سے میری 1-2 دفعہ زندگی میں ہوئی ہے, مس ہوئی ہے, لیکن وہ اللہ جانتا ہے وہ کس لیے مس ہوئی ہے, وہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے. لیکن میں اس کو بالکل جو میرے اپروچ میں لوگ ہوتے ہیں میں ان کو ضرور کہتی ہوں کہ پڑھ لیں, کیونکہ قبر میں بھی دجال کا معاملہ ہوگا. چلیں, میں کو ڈرا نہیں رہی, میں ایک آپ کو ریمیڈیز بتا رہی ہوں, بالکل نہیں ڈرا رہی, بلکہ اس کے بعد آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا. آپ آہستہ آہستہ آنیسٹی کو اپنی لائف میں لیتے ہیں. اچھا, آج جمعے کا دن ہے, اللہ میں آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, بہت اچھا دن گزرے آپ کا. صبح سے لے کے ابھی جو صبح ہو گئی ہے, اب اس کے بعد سے ٹل اینڈ آف دا ڈے آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں, اور اللہ کی رحمت کی چادر ہم سب پہ رہے, پاکستان پہ, ہم پہ, پاکستانیوں پہ, جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں. میں پتہ نہیں خبریں سنتی رہتی ہوں, بڑا دل خراب ہوتا ہے. زیادہ میں نہیں ٹی وی دیکھتی, لیکن یوٹیوب پہ کوئی ایک آدھ دیکھ لیتی ہوں, تو یقین کریں دل بھی نہیں کرتا ٹی وی چلانے کو, اور دل کرتا بھی نہیں خبریں بھی سننے کو. لیکن بہرحال اللہ میاں بڑا رحیم ہے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, اللہ میاں سب کچھ ٹھیک کر دے گا. ہماری نیتیں بھی آنیسٹی سے ٹھیک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ویڈیو 12 منٹ 53 کی بن گئی, پھر کہتے ہیں لمبی ویڈیو, لیکن میں ذرا لمبی ویڈیو ضرور دیکھتی ہوں کیونکہ آپ ہر چیز سے سیکھتے ضرور ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں اور سارے حقوق پورے کریں آنیسٹی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہے گا تو آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور درود ضرور پڑھیں, آج جمعے کا دن ہے. تھینک یو. اور انشاءاللہ پھر کل پرسوں جب بھی ملاقات ہوگی تو ہوگی. کل میری امی کی برتھ ڈے ہے, میں بزی بھی ہوں گی شاید, لیکن آئی ول ٹرائی کہ کچھ نہ کچھ بولوں ضرور, آپ لوگوں سے شیئر ضرور کروں. اور پتہ نہیں کسی کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا, لیکن مجھے اس لیے پرواہ نہیں ہوتی. میں کہتی ہوں بس میرا کام ضرور ہے کہ اچھا بول لو, آگے اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ دلوں میں شاید میری کوئی بات پہنچ جائے, کیونکہ بات میں بہت نیوٹرل سی کرتی ہوں اور ایک دل سے کرتی ہوں. اللہ کو میری نیت پتہ, آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا. میں نے نہیں کبھی کہا کسی کو سبسکرائب کریں, مجھے وہ دیں, کیا کہتے ہیں, سبسکرائب کریں, لائک کریں. میں یہ کہ نہیں کہتی, کیونکہ یہ ایک کینڈل ہے جو کہ اللہ نے خود ہی اس کو چلانا ہے, اور یہ لوگوں کے دل میں خود ہی جلنی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ.